سے قبل عوام کی جیبیں منافع خوروں کے ہاتھوں قربان. پیاز 30 کی بجائے 60, ٹماٹر 120 روپے کلو, ادرک 400 اور لہسن 240 روپے کلو میں فروخت. لیمو بھی 50 کی بجائے 150 میں ملنے لگا. چکن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. بھوانہ میں مرغی کا گوشت 260 سے بڑھ کر 300 روپے کلو ہو گیا. چینی کے نرخ 70 روپے کلو کی لسٹ آویزاں, عمل درآمد نہ ہو سکا. تانویہ والا میں چینی 85 سے 90 روپے کلو میں بیچی جانے لگی. عوام کا کسی بھی دکان پر سرکاری نرخنامے کے مطابق چینی نہ ملنے کا شکوہ. کورونا کے مریض دوسرے مریض نظر انداز ہونے لگے. فیصل آباد کے ہسپتالوں میں بہت کم مریض داخل. ادویات کا استعمال انتہائی کم ہو گیا. 37 قسم کی دوائیاں پڑے زائد المیعاد ہونے کا خدشہ. ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ نے سی ای او ہیلتھ سے مدد مانگ لی. چنیوٹ کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں وابڈہ ملازمین کے جاں بحق ہونے کا معاملہ زور پکڑ گیا. وابڈہ ملازمین کے بعد ڈاکٹر سی سراپا احتجاج. علاج میں کوتاہی نہیں برتی. ڈاکٹروں نے رپورٹ یک طرفہ قرار دے دی. ہسپتال میں کام بند ہونے سے مریض علاج کے لیے خار. فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں نرسوں کا ایم ایس اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف احتجاج. من پسند نرسوں کو نوازنے اور رشوت لے کر من مرضی ڈیوٹیاں لگانے کا الزام. محکمہ صحت سے نوٹس لینے کی اپیل. سنوائی نہ ہونے پر کام بند کرنے کا اعلان. جنگ میں نشے کے عادی افراد کو لعنت سے بچانے کے لیے انتظامیہ متحرک. ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مرکز برائے بحالی عادی منشیات قائم کر دیا گیا. نشے کے عادی افراد کا مفت علاج معاوضہ کیا جائے گا. 4 بیڈ مختص ڈاکٹرز اور عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں. ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی جانب سے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری. آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا ٹیکس میں کمی کا مطالبہ. ملک گیر ہڑتال کا آپشن زیر غور. فیصل آباد ڈویژن میں بھی پیٹرول کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا. عوام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. حکومت سے معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اپیل. وزیر ہوابازی نے 262 پائلٹ کی ڈگریاں جعلی قرار دے دیں. سول ایویشن نے تردید کر دی. ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر اور سابق ڈپٹی میئر امین بٹ نے بیان کو قومی ادارے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا. پیپلز پارٹی فیصل آباد کے صدر رانا نعیم دستگیر اور غلام سرور خان نے وفاقی وزیر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی شدید مذمت. اگر وہ بیان دے کر پورے ملک کا امیج برباد کیا, بیڑا گرک معیشت کا کیا, اور اب بیان دے دیا کہ وہ سارے صحیح ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کا جو بیان ہے وہ نہ صرف مضحکہ خیز ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار پر ایک بہت بڑا اس کو سانحہ کہا جا سکتا ہے. کمالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. حفاظتی بند تاحال پر نہ کیا جا سکا. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب. انتظامیہ کی جانب سے دورے کیے جاتے ہیں, اقدامات نہیں. بینک سے قرضہ لے کر فصل کاشت کی ازالہ کیا جائے, کسانوں کی دہائی. جھنگ میں بھی سیلاب کا خدشہ. سابقہ اثرات اب بھی موجود. مثلاً 18 ہزاری گڑھ مہاراجہ سب سے زیادہ متاثر. رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. بجلی کا کام نہیں ہو سکا. قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے. حکومت امداد کرے, کسانوں کی فریاد. جھنگ اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. زرعی ماہرین نے بارشیں دھان کی فصل کے لیے فائدہ مند قرار دے دی. محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی. ڈویژن بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی مکئی کی کاشت جاری. کھانے کے ساتھ مکئی کا جانوروں کے چارے میں بھی استعمال. زیادہ پیداوار کے لیے اچھے اقسام کاشت کرے, اچھی قیمت ملے گی. محکمہ زراعت کا کاشتکاروں کو مشورہ. چنیوٹ کے تمام سرکاری محکموں میں 500 سے زائد عارضی ملازمین. حکومتی نظروں سے اوجھل. محکمہ صحت تعلیم
سلائی اسٹاک سمیت میونسپل کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین شامل، مدت ملازمت پوری ہونے کے باوجود تاحال مستقلی نہ ہونا لمحہ فکریہ۔ جناب امپلائر یونین کے سرپرست سید نور الحسن کا ملازمین کے جلد مستقلی کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے پنجاب ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کی ملاقات۔ مرکزی صدر کاشف شہزاد چودھری نے کمپیوٹر اساتذہ کے مسائل بتائے، مطالبات پیش کیے۔ وزیر تعلیم کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں کتنی رہائش گاہیں ہیں، وہاں کون رہ رہا ہے؟ کیا ملازمین کنوینئنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کٹوا رہے ہیں؟ محکمہ تعلیم کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ سی او ایجوکیشن نے نوٹس لے لیا، ڈی اوز ایجوکیشن سے رہائش گاہوں اور مقیم افراد کی تفصیلات طلب۔ انڈور گیمز کے لیے فیصل آباد میں بننے والا جدید اسپورٹس کمپلیکس کھڈے لائن لگ گیا۔ 2018 میں کام کا آغاز ہوا، باقی ماندہ 37 کروڑ میں سے صرف 3 کروڑ کی منظوری، وہ بھی بروقت جاری نہ ہو سکے۔ ایک اور سال گزر گیا مگر چنیوٹ کی حالت نہ بدل سکی۔ مرکزی شاہراہوں پر کام ہوا، نہ ہی ڈسٹرکٹ اور جوڈیشل کمپلیکس پر۔ گزشتہ مالی سال میں کوئی بھی منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں کار پارکنگ فیس میں اضافے کی تجویز زیر غور۔ کچہری روڈ، سرکٹ روڈ، کارخانہ بازار اور امین پور بازار میں پارکنگ فیس بڑھائی جائے گی۔ کار پارکنگ 40، ہیوی ٹرانسپورٹ فیس 50 روپے کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کو ایم ڈی پارکنگ کمپنی ذیشان عابد نے تجاویز پیش کر دی۔ فیصل آباد کی ناگرا اسپننگ مل نے ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے ریفنڈز لیے۔ ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کی مد میں غیر قانونی طور پر 93 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ فیکٹری مالکان کو شو کاز نوٹس جاری۔ پاکستانی آم کی برآمد کو کورونا وائرس لے ڈوبا۔ گلف سے یورپی ممالک میں بھی آم نہیں بھیجا جا سکے گا۔ آم کا کاروبار کرنے والے مایوسی کا شکار۔ گزشتہ سال 1,20,000 ٹن آم برآمد کیا گیا۔ بڑھتی مہنگائی اور ٹیکسز، بلال گنج اولڈ اسپیئر پارٹس مارکیٹ فیصل آباد کے تاجر پریشان۔ قیمتوں اور ٹیکس ڈیوٹی میں اضافے سے کاروبار متاثر ہونے لگا۔ تاجروں نے حکومت سے ٹیکس ڈیوٹی میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پر آٹے کی ترسیل کا جائزہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کی تحصیلوں میں آٹے کی رسد اور دستیابی کی چیکنگ۔ 20 کلو کا تھیلا مقررہ قیمت 860 روپے میں بیچنے کی تاکید۔ چنیوٹ انتظامیہ بھی طے کردہ قیمت پر آٹے کی سپلائی بحال کرانے میں کامیاب۔ سہولت بازار میں سبسیڈائز ریٹ پر چینی بھی ملے گی۔ فیصل آباد میں ٹرانسفارمر خرابی معمول بن گئی۔ کوتوالی روڈ کا ٹرانسفارمر جل گیا، بجلی 2 دن سے بند۔ کاروباری طبقہ بری طرح متاثر۔ سول لائن ڈویژن پر ٹال مٹول سے کام لینے کا الزام۔ بچیانہ چک 656/7 کا نکاسی نظام فیل۔ بارش کے بعد مین بازار پانی سے بھر گیا، مکینوں کو گزرنے میں مشکلات، جبکہ چنیوٹ انتظامیہ کو بالآخر سرگودا روڈ سیوریج لائن کا خیال آ ہی گیا۔ 5 دن بعد پائپ لائن کا مرمتی کام شروع کر دیا گیا۔ احمد پور سیال کے علاقہ اڈا کوٹ بہادر میں تجاوزات کی بھرمار۔ مین شاہراہیں خوشاب مظفر گڑھ روڈ کے اطراف پر ریڑھی بانوں کا رش حادثات کو سبب بننے لگا۔ تجاوزات کی وجہ سے خواتین کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کی انتظامیہ سے فوری طور پر تجاوزات ہٹانے کی اپیل۔ لاہور کالج برائے خواتین کیمپس یونیورسٹی آف جھنگ میں ضم کرنے کی مخالفت۔ جماعت اسلامی کے بعد مسلم لیگ نون بھی میدان میں آ گئی۔ لاہور یونیورسٹی کیمپس کی الگ شناخت برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کا فیصل آباد میں پنجاب بھر میں تنظیم سازی کا فیصلہ۔ ڈویژن، ضلع اور سٹی سطح کی خالی سیٹوں پر نامزدگیاں ہوں گی۔ صدر اور سیکریٹری کے لیے لابنگ جاری۔ رانا ثناء اللہ خان نامزدگی کریں گے۔ عید الاضحیٰ پر کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد اور اتحاد امت کا عزم۔
علماء اور مشائخ اہل سنت اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا فیصل آباد میں اجلاس، مرکزی امیر تحریک اتحاد ملت اسلامیہ علامہ ریاض کھرل اور گدی نشین دربار وادی عزیز شریف خواجہ محمد معصوم شافعی دیگر کی شرکت، ملک و قوم کی سلامتی اور وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ اور ہاکی کے کھلاڑیوں کا حکومت سے کھیلوں کی بحالی کا مطالبہ، فیصل آباد میں گٹی کلب کی ٹیم کا منہ پر ہاکی رکھ کر احتجاج، اعلی حکام سے زوال پذیر قومی کھیل پر توجہ دینے کی اپیل۔